وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ناگمان کرے یہ ظالم اللہ کو کہ اللہ ان کی حرکات کو نہیں دیکھ رہا، ان کی کرتوتوں کو، ان کی سازشوں سے غافل ہے۔ انما یؤخرہم، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بے شک اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، مؤخر کر رہا ہے ان کے معاملے کو اس دن تک کے لیے، لیومن، اس دن تک کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اس آیت میں اگرچہ ظاہر میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللہ کہ آپ غافل نہ ہو، آپ گمان نہ کریں، لیکن اللہ ان ظالموں کو خطاب کر رہا ہے آپ کے توسط سے کہ وہ ہرگز غافل، اللہ کو غافل گمان نہ کرے کہ اللہ نے ظالموں کو مہلت دی ہوئی ہے کس دن تک کے لیے؟ قیامت کے دن تک کے لیے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے جس دن جو ہے آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی وہ دن ایسا سخت دن ہوگا ان پر، جن لوگوں نے جو بھی کرتوت کیے ہوں گے اور جو سازشیں کی ہوں گی، اس دن ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ وہ مہر سمجھتے تھے کہ یہ دن جو ہے، جو اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی تھی، وہ دل میں تو یہی گمان کرتے تھے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہونی، کیونکہ مشرکین مکہ، اور آج ہم بھی اپنے ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ کیا واقعی ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی، اور وہ جو سب کچھ جو قرآن میں آیا ہے کہ کیسا دہشت ناک دن ہوگا کہ اللہ اکبر۔ سورہ حج میں اللہ فرما رہا ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی اپنی حمل پھینک دیں گی، اللہ اکبر، اور لگے گا کہ انسان جو ہے وہ مدہوش ہے، لیکن کوئی مدہوشی نہیں ہوگی، دن اتنا سخت ہوگا۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی جگہ پر ہمیں ہلا رہے ہیں کہ کھڑکھڑانے والی، وہ کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے؟ اس دن اللہ اکبر، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان ایسے ہوں گے جیسے اڑتے ہوئے پتنگے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے برسات کا موسم آتا ہے تو پتنگے اڑ رہے ہوں، ایسے ہوں گے بے حال، اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالے بن جائیں گے، دن ہی بہت سخت ہوگا۔ اللہ اگلی آیت نمبر 43 میں فرما رہے ہیں مہطعین مقنعی رؤوسہم، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سر جھکائے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، میدان حشر کی طرف ہر شخص دوڑ رہا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سورہ مریم میں بیان کیا ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں رہے گا، ہم نے سب کا احصاء کیا ہوا ہے، سب کو گن گن کے رکھا ہوا ہے، میدان حشر میں اس کی طرف سب دوڑے ہوں گے۔ لا یرتد علیہم طرفہم، ان کی نظر کہیں ایک طرف مڑے گی نہیں، کہیں اور اٹھے گی نہیں، بس ناک کی سیٹ میں دوڑے ہوں گے، عاجزی اور ذلت کی وجہ سے نظر نہ اٹھا پائیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاءٌ، اور ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے بالکل ہلکے ہو گئے ہیں۔ کبھی کسی کو اتفاق کو اوپر سے چھلانگ مارنے سے تو دل کھنچ جاتا ہے نا، اس طرح دل کھنچے ہوں گے، اس طرح دل ہلکے ہوں گے۔ قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی کہ کیا کیفیت ہوگی، دہشت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پتھرا جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، اور دہشت کی وجہ سے ان کی پلک بھی نہ جھپک پائے گی، اور ان کے دل بالکل ہلکے ہو جائیں گے، ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی سینے میں گھٹن کی وجہ سے بند ہو جائیں گے، ایسے لگ رہا ہے دل گھٹ گیا ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت پر دلیل قائم فرمائی ہے کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہ تمام چیزیں جن کو انہوں نے سمجھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہیں گی، وہ تو فنا ہونی ہے، اور ان سب کو اللہ کے سامنے ننگے بدن، بے ہتنا، بغیر ہتھنے کے سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سورہ کہف میں فرما رہا ہے کہ سب کے سب، ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب ہمارے سامنے آ جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں باقی رہے گا۔ اس دن
حساب قائم ہوگا، اور جو ظالم ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم جو ہے وہ یہ گمان نہ کرے کہ اللہ جو ہے ان کو مہلت دے رہا ہے تو شاید ان کے لیے فائدے کے لیے دے رہا ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اور بھی گناہوں میں بڑھتے ہیں تاکہ اور بھی زیادہ سزاؤں کے مستحق ٹھہریں۔ اس دن ان کا جو حال ہوگا وہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس دن ظالم جو ہے اس کو اس دن کے بارے میں بے فکر نہ ہو، اور مظلوم جو ہے وہ اس دن کے بارے میں اللہ سے اپنے اجر کے، جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے اجر پانے کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی اللہ ان کو اجر سے نوازے گا۔ دیکھیں قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشکل دنوں سے ہمیں سب کو خبردار کیا ہے، اور قرآن نے بھی کیا ہے۔ حدیث ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے تھے کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ آئے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، گلے میں صرف بائیں تھی، فقر و فاقہ سے ان کے چہرے اللہ اکبر ایسے تھے کہ کئی دنوں کے فقر و فاقے چل رہے تھے۔ آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے بلال کو کہا کہ اذان دو رضی اللہ عنہ کو، پھر آپ نے خطبہ دیا، بڑا زبردست خطبہ کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر اسی سے تمام انسان عورتوں اور مردوں کی صورتوں میں زمین پر بسا دی، اور ڈرو اللہ سے اس دن کے بارے میں جس دن تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے پھر سورہ حشر کی یہ آیت بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان کے دعوے دارو ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اور ہر نفس وہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جب اللہ کے سامنے جانا ہے تو کیا لے کر آئے ہیں، کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، کتنے اللہ کی فرما برداری والے کام کیے ہیں، یا کتنے کام کیے ہیں برے، سب کے سب لوگ اللہ سے ڈر کے جان لیں کہ انہوں نے آگے کل قیامت کے لیے اپنی بخشش نجات کے لیے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا اعمال بھیجے ہیں اچھے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور ڈرو اللہ سے کیونکہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کا یہ آیتیں پڑھنا اور خطبہ دینا تھا کہ لوگ، ایک شخص آیا بہت بڑا تھیلا گھسیٹتے ہوئے، اس کو سمجھ میں آ گئی کہ قبیلے کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرف جو ہے تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور ہماری توجہ بھی دلا رہے ہیں، اور ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے گھر میں ہے درم، کپڑے، گندم، جو وغیرہ، وہ صدقہ کرو اللہ کی راہ میں، ایسے لوگوں کو دو، اور پھر صدقے سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ ایک شخص، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہاتھ میں بہت بڑی مشکل سے ایک تھیلا گھسیٹتا ہوا لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیر کر دیا جو تھا، پھر تو لوگوں کو تانتا بند کیا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اور کپڑوں کے 2 ڈھیر لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے پہل کی تھی فرمایا کہ جو بھی اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا کرے گا تو جو بھی اس عمل کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چلیں گے تو ان سارے عمل کرنے والوں کا اجر اس کو بھی ملے گا۔ تو یہ اسلام کا بڑا زبردست ترغیب دلانے کا جو ہے وہ طریقہ بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ جتنا دے سکتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال اور ان کے اجر میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی برا کام عمل کیا اور پھر لوگوں نے اس کے عمل کے مطابق برے کا عمل کرنے شروع کر دیے تو اس شخص کو ان سب کا گناہ بھی ملے گا اور باقیوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 117 نمبر۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کریں اس دن کے بارے میں جس دن ان تک عذاب پہنچ جائے گا، جس دن عذاب کے فیصلہ ہوگا، جس دن عذاب ان کو گھیر لے گا، جس دن وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن ظالم کہیں گے، کیا کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، کچھ وقت کے لیے مہلت دے دے، اجل قریب
نجیب دعوتکا کہ ہم تیری اب تو نے جو ہمیں دعوت دی تھی اس کو قبول کریں، جو قرآن اور اللہ کے نبیوں نے ہمیں دعوت دی تھی، اللہ تیری طرف پکارا تھا اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ کام ہم کر لیں، تیری دعوت کو قبول کریں، اور تاکہ اللہ تیرے رسولوں کی ہم اتباع کریں۔ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ ما لکم من زوال، کہ تمہیں تو کوئی زوال ہے ہی نہیں، تمہیں تو کوئی کبھی تمہیں زوال ملنے نہیں، تم سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے اور ہم ویسے ہی پیدا ہو گئے، ویسے ہی مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یا ہمیں کوئی زوال ہی نہیں آئے گا، کبھی کوئی مشکل آئے گی نہیں۔ اللہ اکبر، بڑی ہمیں جھنجھوڑنے والی عادت ہے، یہ آیتیں بڑی جھنجھوڑنے والی ہیں، یقین کریں۔ اللہ کرے قرآن جو ہے عربی کا اتنا مفہوم ہمیں سمجھ میں جو براہ راست آئے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ جب قیامت کے دن کفار عذاب کا مشاہدہ کریں گے، کفار کون ہے؟ کفار جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، کفار وہ ہیں جنہوں نے مان کر بھی اللہ کی نہیں مانی، جو ناشکریہ کی ہے، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، یہ کوشش نہیں کی جو اللہ نے حکم دیا تھا، یا رسولوں کی اتباع کی کوشش نہیں کی۔ اب کہیں گے کہ اللہ بھیج دے، ہم تیری دعوت کو بھی قبول کریں گے اور رسولوں کی اتباع بھی کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں گے۔ ہم مسلمان جو آج اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہوگا ہمارا اگر ہم نے کیا ہوگا، نہ زندگی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق گزاری ہوگی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کی ہوگی، بلکہ من چاہی زندگی، جن کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے جیسے یہود و نصارہ ہیں، انہی کی جیسی زندگی گزاری ہوگی، تو کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ اکبر۔ تو کہیں گے کہ ہمیں اللہ تو واپس بھیج دے، ہم تیرے پیغام کو قبول بھی کریں گے، تیری دعوت کو بھی قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی جو ہے اتباع بھی کریں گے، پیروی بھی کریں گے، جیسا رسولوں نے کہا ویسا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو جو ہے اللہ نے اس بات کو بہت ساری جگہ پہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 27 میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاش دیکھیں ان لوگوں کو، ان مجرموں کو جب یہ آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کہ اے اللہ ایک دفعہ ہمیں بھیج دے اے ہمارے رب، ہم تیری آیات کی اب تکذیب نہیں کریں گے۔ آج تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تکذیب تو بات کی بات، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ایز اے مسلم اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ بھی نہیں کرتے، یقین جانیں۔ تو کہیں گے کہ اللہ ہمیں لٹا دے، اب ہم تیری آیات کو مانیں گے، تیری نشانیاں سمجھ آ گئی، اب نہیں تکذیب کریں گے۔ جو قرآن میں اللہ نے بھرپور جگہ پر ہمیں جنت اور جہنم کے جو نقشے کھینچے ہیں اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، پرچہ تو آؤٹ ہو گیا ہمارے سامنے، لیکن اس وقت یقین نہیں آ رہا ہمیں، ہم کیا کفار کیا اور ہم کیا، ہم اللہ کو ماننے والے بھی اللہ کی نہیں مان رہے۔ تو کفر تو ناشکری کے لیے بھی آتا ہے، کفر انکار کے لیے بھی آتا ہے، تو ہم تو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کو نہ مان کر، جو کفار ہے وہ نہیں مان کر، اور ہم اللہ کی نہ مان کر اللہ کی ناشکری تو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ آج موقع ہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ کرے کہ میں بھی اپنے آپ کو جو میرے اعمال ہیں ان پر نظر ثانی کروں، اور مجھے کیا کرنا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، کہ مجھے کیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، کامل اتباع، اور جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں یقین جانیں کوشش تو کریں، ٹوٹی پھوٹی کوششیں تو لے کے جائیں۔ بہرحال اسی طرح سورہ سجدہ میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کاش آپ دیکھیں گے اس مجرموں کو، نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا، کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اللہ اکبر، فرجعنا نعمل صالحا، کہ تو اب ہمیں لٹا دے تاکہ آپ وہ عمل کریں گے جو ہم نے پہلے نہیں کیا، آپ نیک اور صالح عمل کریں گے، ممکن اب ہمیں یقین آ گیا، لیکن اس وقت کا یقین جانے فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کو رد کرتے ہوئے فرمائے گا کہ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے، جیسے ہم نے آیت پڑھی کہ تم پر تو کبھی زوال نہیں آئے گا، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے، تم تو اللہ کے چہیتے ہو، جیسے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، کہ جو بھی کر رہے ہیں ظلم کری جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم چہیتے ہیں، ہم جو مرضی کرے۔ اللہ اکبر۔ اور امت مسلمہ ہے کہ ایسی سوئی ہے کہ جاگنے کو تیار ہی نہیں، ایسے بدمست ہاتھی کی طرح آج امت مسلمہ کا حال ہے کہ اس کو کچوچے لگ رہے ہیں، کہیں
فلسطین میں، کبھی کشمیر میں، کبھی کہیں، لیکن جاگنے کو تیار ہی نہیں۔ اب لبنان میں جو ہے انہوں نے پہلے فلسطین میں کیا حال کیا، اس بار پہلی دفعہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں اللہ اکبر جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راج پر گئے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور جو رسول تھے ان کی جماعت کروائی تھی، آپ امام تھے جنہوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی، وہ جگہ جو اللہ نے جس کو کہا ہے کہ جس کو مقدس قرار دیا ہے، وہاں لوگوں کو نیند کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی جا رہی، وہاں قتل عام کیا جا رہا ہے۔ لیکن امت مسلمہ جو ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر۔ پوچھا کہ کیا تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہو گئے، میں اور آپ ہم سب اپنا نسبت کریں، حب الدنیا، کیا دنیا سے بہت زیادہ محبت نہیں ہوگی؟ لگتا ہے کہ یہاں کے لیے رہنا ہے، سب کچھ اسی کے لیے کوششیں کریں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، حب الدنیا و کراہیت الجہاد، اللہ کی راہ میں لڑنا نہیں چاہتے۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، دولت بھی دی ہوئی ہے، لیکن کیا کریں، عیاشیوں میں پڑ گئے۔ دنیا اور اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیا کہ ہماری نسلوں کیسے کٹیں گی۔ آج کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا ہوگا ہماری نسلوں کے ساتھ، کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ بہرحال قیامت کے دن جب ہم نے اللہ کے سامنے اللہ اکبر جانا ہے، کیونکہ کفار اور بہت سارے ایتھیسٹ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بس یہی ہے، اور اللہ سے معافی کے ساتھ میں بار بار یہی کہتا ہوں، ہم اپنے اندر دلوں کو ٹٹولیں کہ کتنا آخرت کی فکر ہے، آخرت کی کتنی تیاری ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوا رہا ہوں، پھر آپ کو سنوا رہا ہوں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم سب جاگیں۔ آج امت مسلمہ کا اتحاد بہت ضروری ہے، اور یہ اتحاد دو ہی چیزوں پر ہوگا، قرآن اور سنت پر، ورنہ تو ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور صرف اپنی دکانداری چمکائی گئی ہیں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کا قانون پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا، اور آج ہمارے ملکوں میں لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، مختلف القابات دیے جا رہے ہیں کہ فلانا گروہ ہے، فلاں گروہ ہے۔ اللہ کے واسطے ایک ہو، مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو جائیں۔ آج اگر ایک ہو جائیں گے تو کوئی یقین جانے آج اتفاق ہو جائے امت مسلمہ میں تو کسی کی قیمت بھی نہیں ہے، کوئی انگلی بھی نہیں گھسا سکتا یہ کہ جہاں کے ملکوں پہ قبضے کرے، اور جو آج ہو رہا ہے وہ نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ جاگیں، ہم بھی جاگیں، اور حکمران جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، ہم تو ان کو صرف اللہ اکبر لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، اور وقت پڑے گا تو ضرور مجاہد بھی بن جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کو جو ہماری آرمی ہے، اور الحمدللہ بہترین آرمی ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، اور تمام مسلمانوں کی جو فوجیں ہیں اگر کٹھی ہو جائیں، یقین جانے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا، اور اللہ کی تائید، اللہ کی مدد ضرور آئے گی ہمارے ساتھ۔ بات یقین اور سمجھنے کی ہے۔ بہرحال تم پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ رسول بھی آئے تھے، تم نے ان کی اتباع نہیں کی، اور پھر اللہ نے حالات بھی بیان کیے ہیں کہ کیسے اللہ اکبر، جیسے ہم نے پڑھا سورہ ہود میں، اللہ بار بار کہ قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، مدین والوں کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، ہر ایک کا حالات پڑھتے جائے کیا ہوا، کتنے اللہ نے ان کو ترقیاں دی تھی، لیکن تباہ و برباد ہو گئے اللہ کی نام مان کے۔ آیت کے اگلی آیت نمبر 45 میں اللہ فرما رہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم تو وہی رہ رہے ہو نا، وہیں سے گزرتے ہو۔ عرب جو ہے، قریش جو پہلے اولین مخاطب میں سے ہیں اس قرآن کے، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ان کے گھروں کا بھی پتہ ہے، جب یہ جاتے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ سمود جو ہیں، قوم صالح نے کیسے پتھروں میں گھر تراش کر بنائے ہیں۔ یہ وہ کنواں بھی دیکھتے تھے جہاں سے اللہ اکبر جو خشک ہو چکا تھا، جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے وہ پانی پیتی تھی، اور اسی طرح دوسرا کنواں اس کو بھی دیکھتے تھے۔ پھر یہ اگر جاتے تھے سفر پر تو یہ لوط علیہ السلام ڈیڈ سی کو بھی دیکھتے تھے، بحر لوط کو بھی دیکھتے تھے، اور ان کو پتہ تھا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے، تم ان ظالموں کے گھروں سے گزرتے تو ہو، وہاں سے گزرتے بھی ہو۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، تو اللہ نے تم پر واضح تو کر دیا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، تم پر واضح تو کر دیا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہیں ہر طرح کی مثال سے سمجھایا ہے۔ قرآن میں کتنی دفعہ ان قوموں کے ذکر آیا، بار بار بتایا کہ انہوں نے کیا عمل کیے، کیسے نافرمانی کی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اور اے اہل مکہ، اور آج میں پوری امت مسلمہ اور بالخصوص اور بالعموم جو ہے وہ پوری انسانیت کو خطاب ہے اس قرآن میں کہ آج تم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے کیسے اللہ کی نافرمانیاں کی، کیسے ناشکریاں کی، کیسے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو اللہ کریم تو ہمیں مہلت دے رہا ہے،
اللہ اکبر، کاش کہ اس ملک کا فائدہ میں اور آپ اٹھائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان بستیوں میں رہ بھی رہے ہو اور ان بستیوں کے پاس سے گزرتے بھی ہو، اور ان کو کیسے کیسے ان کے گناہوں کی برداشت میں اللہ نے کیسے کیسے عذاب میں جکڑا۔ ان ظالموں کی در و دیواریں جہاں سے تم گزرتے ہو، ان کی عبرتناک داستانیں تمہیں سنا تو رہی ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ کیا ہوا، اللہ فرما رہے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک قوم کو، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی برداشت میں پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ پر ہم نے تیز و تند آندیاں چلائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ایک چنگار نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین پہ دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے تھے جن کو آپ نے غرق کر دیا۔ اللہ نے نہیں ظلم کیا تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ آج اللہ ہم پر ظلم نہیں کر رہا، یقین کریں جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے خود ظالم ہوئے ہیں، میں اور آپ۔ اللہ کے واسطے جا کے، اللہ کے واسطے اس قرآن کو عام کریں، اللہ کے واسطے خود اپنے گھر والوں میں بھی ذکر کریں، جہاں جہاں اثر رسوخ ہے۔ کلکم رائن، تم سب کہیں نہ کہیں نگران ہو، تمہارے کچھ لوگ ماتحت ہیں، ان کو خود بھی اللہ کے دین کی طرف آئیں، قرآن و سنت کی طرف آئیں، ان کو بتائیں کہ کیسے یہ اسلام پھیلا، کتنی قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتنی قربانیاں ہیں رسولوں اور انبیاء کی، اور کتنی قربانی ہیں صحابہ کرام کی، اور کتنی قربانی ہیں اس کے بعد فقہا کی، جو امام ہوئے، کیسے کیسے کون کہاں، کوئی جیل میں وفات پا گیا، کسی کو اتنا مارا گیا کہ ہاتھیوں کو بھی مارا جائے تو وہ بھی کانپ جائے۔ کیا ہوا؟ کھڑے رہے تھے دین کے لیے، وہ دین کے لیے کھڑے رہے، اور میں اور آپ، ہم اپنے آپ کا ٹٹول لیں۔ اور آج جب اللہ سے فتح، کیسے کیسے فتوحات ہوئی، دیکھیں تو صحیح۔ عمر فاروق کے زمانے میں دین ایسا نکلا کہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا، اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کتنی ترقی ہوتی رہی، پھر انتشار کے شکار ہوئے، پھر غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، اور آج بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ یہی ان کے پاس حل ہے۔ دیکھیں مسلمان کون ہیں؟ 2 حدیثیں صحیح بخاری کی، 391 392۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو تمہارا ذبیحہ کھا لیتا ہے، جو وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو تم پڑھتے ہو، اور جو تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ 3 باتیں میں نے کہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی قبلہ جس طرف تم نماز پڑھتے ہو، اور تمہارا ذبیحہ کھا لیتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 391 392۔ دونوں پڑھ لیں، اپنی آنکھوں سے نکلیں اس فرقہ وارث سے، اسی نے تو ہمیں مار دیا ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جو تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، عفان بھی ہو، یہ بھی بتاؤ تو صحیح کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ اکبر، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیوں آج اس ذلت کا شکار ہم کیوں ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے حصے کی سزا بھگتی، اب تمہیں بھی بھگتنی پڑے گی، اور سب سے بڑی سزا تو آخرت کی ہے۔ اللہ اکبر، جو ٹل نہیں سکتی اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے بغیر، اور نبیوں اور رسولوں کی اتباع کے بغیر۔ کوشش کریں جتنی کر سکتے ہیں، اور اللہ کی ہدایتیں جو آتی رہیں، اور اب کامل ہدایت یہ قرآن ہے، اس کے بغیر کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ یقین جانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ کے عمل کے بغیر ہم صحیح طرح ہدایت پر نہیں آ سکتے، صحیح راہ نہیں پا سکتے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 46 ہے، وَقَدْ مَكَرُوا، کہ انہوں نے سازشیں کی، مکرہم، اپنی طرف سے اپنے تئیں بہت ساری سازشیں۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، تو اللہ کے پاس ہے ان کی، اللہ کو معلوم تھا وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ ہی کے پاس ہے ان کی ساری مکر و فریب، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم تھے اس وقت بھی، اور آج بھی اللہ کو معلوم ہے کہ جو یہ یہود و نصارہ جو کر رہے ہیں مکر و فریب، یقین جانے اللہ کو تو پتہ ہے، اور خصوصی طور پر یہ یہود، یقین جانے اللہ نے جب اہل کتاب کا ذکر کیا ہے تو بہت سارے، ہم مسلمان نہیں بول رہے، بہت سارے عیسائی ملک بول رہے ہیں جو کنٹمپٹ کر رہے ہیں آج، جو لبنان پہ ہو رہا ہے، فرانس بھی کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، امت مسلمہ کیوں اتنی ڈری ہوئی ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہاں جائیں کہاں جائیں؟ مرنا تو ہے، مرنا ہے، کیسے کتنی زندگی پالیں گے؟ اگر اللہ کی نہ مان کر چل لیں گے اور اپنے آپ کو بچاتے رہیں تو کتنا مر دیں گے، کتنی، وہ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ چاہتے کیا ہیں یہ اس جو ہے یہودی، کہ ہمیں 1000 سال زندگی مل جائے، اللہ فرما رہے ہیں مل بھی جائے تو کیا پھر یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟
تو بچ تو ہم بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ کے واسطے آئے اس دین کی طرف جس کی طرف مجھے اور آپ کو پکارا گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ مکرہم، تو اللہ ساری ان کی چالیں سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی سازشیں تو ایسی ہیں کہ پہاڑ بھی ڈل جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ ایسی سازشیں کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف۔ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہم کیسی کیسی سازشیں کی گئی؟ آج جو فرقہ واریت کا بیج بویا ہے وہ دیکھے تو صحیح، یہ ملک یہ کون ہے؟ یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہے، یہ ہمارے فرقے کے نہیں ہے، یہ ہمارے گروہ کے نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے ہم اور آپ؟ دیکھیں کتنی سخت آیتیں ہیں۔ سورہ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جب تعلق ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا تو کہاں سے بخشش ہوگی میری اور آپ کی؟ اللہ کے واسطے سمجھے۔ میں تو آپ کو سارے ریفرنس بھی صحیح بخاری کے دے رہا ہوں، جو اتھینٹک ترین حدیث کی کتاب اور قرآن کے دے رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقہ واریت کو فروغ دیا، جو فرقہ واریت کرنے کی کوشش کی امت مسلمہ میں، اللہ اکبر، کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں تو شفاعت کون کرے گا؟ کیسے بخشے جائیں گے؟ کس کے ہاتھ سے ہم حوض کوثر پیئیں گے؟ کون ہماری سفارش کرے گا؟ اللہ کے وارث اس فرقہ وارث سے نکلے، آئیں قرآن اور سنت پر اکٹھے ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی جو ہمیں باتیں جو ہے نا، جب تک میں اور آپ خود نہیں نہ آئیں گے قرآن اور حدیث کی طرف، بات سمجھ نہیں آئے گی جو ہم کر رہے ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں۔ اتنی گہری چالیں ہیں کہ اللہ اکبر کے پہاڑ بھی ٹال جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو پتہ ہے صحابہ کے خلاف کیسی چالیں کی چلی گئی، آپ کے خلاف یہاں تک چالیں چلی گئی کہ آپ کے قتل کی بھی اسکیمیں ہو گئی۔ دارالندوہ میں کیا ہوا تھا، کیا ہو رہا تھا، کیا ہوا تھا، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے سورہ انفال میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے یہ کافر لوگ، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، کہ آپ کو قید کر دیں یا نہ، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو یہ تو چالے چل رہے تھے نا، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، تو اللہ تو چال چلنے میں، تدبیر کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ جو مرضی کیا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر ان کی آنکھوں کے سامنے لے گئے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اس مکر و سازش سے مراد ہے جو عیسائیوں نے بھی اللہ اکبر اللہ کے خلاف، دین کے خلاف مکر و فریب کیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اتنا بڑا شرک، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ رحمان کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، یہ تو بڑی باری باتیں بہت باری بات، بہت من گڑت اور بہت بہتان بات کر رہے ہیں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ ان کی اس بات کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے، يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کیا یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے؟ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، نہیں ہے رحمان کے لیے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اصل بات یہی ہے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ، اللہ ہمارے ناگمان کریں، اللہ اکبر، کہ اللہ اپنے رسول جو ہے رسولوں سے کیے ہوئے اپنے وعدے کے خلاف کریں گے۔ اب اصل میں یہاں تو خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سنایا کن کو جا رہا ہے؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہ کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ بڑا زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ بظاہر کلام کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، مگر دراصل سنانا آپ کے مخالفین کو ہے، مقصود ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم سے پہلے بھی رسولوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے، پوری امتیں تباہ ہوئیں جس کا ہم پڑھ چکے ہیں، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو وعدہ کر رہے ہیں اس کو بھی پورا کر کے رہیں گے۔ اور اے قریش مکہ، تمہارا یہاں حجاز میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اللہ تمہیں تہس نہس کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور پھر اعلان نے عام کر دیا گیا حج میں کہ اب 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اب جس کا جی چاہے 4 مہینے کی مہلت ہے، جس کا جی چاہے اسلام قبول کر لے، کوئی زبردستی نہیں ہے، یا حجاز چھوڑ دے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي
بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا